الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ بے شک وہی ہے جو بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت امید کی روشنی ہے، یہ آیت امید کی کرن ہے، یہ آیت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ چاہے انسان کے گناہ پہاڑوں جتنے ہوں، چاہے انسان کے گناہ زمین کے ذروں جتنے ہوں، چاہے انسان کے گناہ ستاروں جتنے ہوں، چاہے انسان کے گناہ آسمان کو کیوں نہ چھو لیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی بلند ہے۔ اللہ پاک کی رحمت گناہوں سے بڑھ کر ہے۔ بندہ جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہ معاف کرتا ہے، غلطیاں معاف کرتا ہے، بلکہ اپنے قریب بھی کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مایوسی ایک کافر کا رویہ ہے، مایوسی کفر ہے، مایوسی اللہ کو ناپسند ہے، کیونکہ مایوسی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت اور قدرت کا انکار کرے۔ جب بندہ گناہوں میں ڈوب کر یہ سمجھے کہ اب میری بخشش نہیں ہو سکتی، تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان کا دھوکہ ہے۔ یاد رکھیں، شیطان ہمیں گناہوں پر ابھارتا ہے اور پھر اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسا مہربان ہے کہ اگر کوئی بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے اور موت کے وقت سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہم موت کے وقت توبہ کر لیں گے، گناہ کر لیتے ہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے لیکن وقت نہیں بتایا گیا۔ کیا پتہ توبہ کی مہلت نہ ملے، کیا پتہ گناہوں سے معافی مانگنے کی مہلت نہ ملے، کیا پتہ سوتے وقت موت آ جائے، کیا پتہ گناہ کرتے وقت موت آ جائے، کس وقت موت آ جائے۔ لیکن یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے مومن پر، مسلمان پر، کہ موت کے وقت بھی، آخری لمحات میں بھی اگر وہ سچی پکی توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا فرمان عالی شان ہے، گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی مغفرت تمہارے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے امید رکھیے، کثرت سے استغفار کریں، نیک اعمال کی طرف بڑھیں اور ہمیشہ ہمیشہ یہ عقیدہ رکھیں کہ میرا رب مہربان ہے، میرا رب بخشنے والا ہے، میرا رب کرم کرنے والا ہے، میرا رب فضل کرنے والا ہے، رحمتیں کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور اللہ تعالی ہر وقت بندے کو
اپنی نظر میں رکھتے ہوئے اسے ڈھیل دیتا ہے کہ اب میرا بندہ توبہ کر لے گا، اب گناہوں سے باز آ جائے گا، اب اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ کیوں کہ اللہ اپنے بندوں سے بے حد بے پناہ محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت فرمانے والا ہے۔ بندے ہی باغی ہیں جو اس دنیا میں آ کر اپنے رب کو بھول گئے، اپنے رب کی مہربانیوں کو بھول گئے، اپنے رب کی عنایتوں کو بھول گئے، اس کی نعمتوں کو بھول گئے۔ اس نے جو ہمیں نعمتیں عطا کر رکھی ہیں ان سب کو ہم بھول گئے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے خوف سے ڈرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے شوق میں روتے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ کی قرب میں اپنا وقت گزارتے کہ یا اللہ ہمیں تیرا قرب مل جائے، تیری محبت مل جائے، تیرا عشق نصیب ہو جائے۔ لیکن ہم تو دنیا کے رنگینیوں میں کھو چکے ہیں، دنیا کی محبت ہمارے سینوں میں رچ بچ گئی ہے۔ حالانکہ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ دنیا فراڈ ہے، یہ دنیا ختم ہو جانی ہے۔ آج سانسیں باقی ہیں تو دنیا ہے، ابھی سانسوں کی ڈور ٹوٹ گئی تو دنیا ختم ہو گئی۔ اصل مقام، اصل ٹھکانہ ہمارا اللہ کا قرب ہی ہے۔ ایک دن ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، میدان محشر میں جمع ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب و کتاب اپنے رب کے حضور پیش کرنا ہے۔ کیوں نہ آج وقت ہے توبہ کر لیں، آج وقت ہے استغفار کر لیں، آج وقت ہے اپنے رب کو منا لیں، آج وقت ہے اللہ کی محبت میں زندگی گزار دیں۔ کیونکہ یہ دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے اور ایک کافر کے لیے جنت ہے۔ تو یہ دنیا چند روزہ ہے۔ مومن جو کامیاب ہو جائیں گے وہ جنت میں آرام کریں گے، جنت میں ان کے لیے نعمتیں ہوں گی ابدی اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے کبھی محروم نہ کرنا، ہمیں گناہوں سے بچائے رکھنا اور اپنی مغفرت سے نواز دے، اور ہمیں پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق دے، ایسی توبہ کرنے کی توفیق دے کہ پلٹ کر ہم گناہوں کی طرف نہ آئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔